الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو اپنا خالق اور مالک ہونے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، کیف تکفرون، یہ کفر کیوں کرتے ہیں، کیوں انکار کرتے ہیں؟ باللہ، اللہ کے لیے۔ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد میں تمہیں موت دوں گا، موت کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس حال میں دوبارہ زندہ کروں گا کہ تم نے لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، بے جان تھے، میں نے تمہارے اندر جان ڈالی، فاحیاکم، میں نے تمہیں زندہ کیا، دنیا کے اندر آ گئے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت آئے گی، تمہیں مار دیا جائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، اس حال میں کہ تم میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر تمہارا رب بھی میں ہوں، تم کیوں انکار کرتے ہو؟ دنیا میں لوگوں نے مختلف خدا بنا لیے، کوئی کسی چیز کو پوجتا ہے، کوئی کسی چیز کو پوجتا ہے، کوئی کسی کی منت مانتا ہے، کوئی کسی کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کچھ میں ہوں، ثم الیہ ترجعون، کہ تم نے میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، هو الذی خلقکم، اللہ رب العزت اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں۔ بعض لوگ لکھا ہے کتابوں میں، جو جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں، وہ امام الاولیاء ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور ولیوں کے سرتاج ہیں۔
کسی نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر پیرانے پیر اور اللہ رب العزت دونوں ٹہل رہے تھے. اللہ رب العزت کا پاؤں پھسلا، گرنے لگے تو پیرانے پیر نے اپنا کندھا پیش کر دیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا انت دستگیر، تو واقعی دستگیر ہے. کتنی جہالت ہے. اللہ جنت میں گھومیں گے، اللہ کا پاؤں پھسلے گا. تم اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہو، اللہ کو اپنے جنت کی صفائی کا کوئی خیال نہیں. اللہ رب العزت کے بارے میں بڑی بڑی باتیں. شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے 2 سال چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے نا، پتہ چلے گا اس دن جس دن ثم الیہ ترجعون، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہوگا، پھر پتہ چلے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ فرماتے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، میں وہ ہوں جس نے تمہارے لیے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ زمین سے ہر چیز کو پیدا کیا. کچھ چیزیں آسمان سے، کچھ چیزیں زمین سے. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ آم درخت کو لگا ہوا ہے؟ کیا وہ آم درخت کے اندر سے آیا؟ درخت کاٹو تو اندر تو لکڑی ہے، آم تو ہے ہی نہیں، وہاں گٹھلی نہیں ہے. اتنا بڑا درخت ہو کر اس کو جو آم لگ گئے، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ آم درخت سے نکلا ہے یا انگور اپنی بیل سے نکلا ہے؟ نہیں نہیں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں زمین کے سارے خزانے میرے پاس ہیں، میں مالک ہوں. زمین کے خزانوں کا میں مالک ہوں. اور تم دیکھو زمین ایک جیسی ہے، اس پر بیج سب نے ایک جیسا ڈال دیا. کسی بیج کے اندر اس نے اناج بنایا، کسی کے اندر سیب بنائے، کسی کے اندر اس نے آم اگائے، کسی نے اس کے اندر انگور لگا دیے، کسی نے انار لگا دیے، کہیں کھجور لگا دی. کسی کا ذائقہ میٹھا ہے، کسی کا کڑوا ہے، کسی کا کھٹا ہے، لیکن جیسی چیز ہے ویسے اس کا ذائقہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہے، مثال لے لو کہ انگور ہے، انگور کہاں، زمین کہاں، جڑ کہاں، بیل کہاں. اتنے اوپر جا کر انگور کس نے لگایا؟ اس کے اندر پانی کس نے بھرا؟ اس کے اندر ذائقہ کس نے بھرا؟ اس کے اندر مٹھاس کس نے بھری؟ اس کے اوپر پردہ کس نے ڈالا؟ بتاؤ کون ہے میرے علاوہ کوئی اور؟ جب میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو پھر مجھے اپنا رب کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ مثالیں دے دے کے بیان فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سارے خزانے زمین کے میرے پاس ہیں، میں چاہوں جیسے چاہوں کر دوں. اور جو کچھ میں نے یہ بنایا پیدا کیا، اے انسان سب کچھ تیرے لیے. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. اور پھر دیکھ میں نے آسمانوں کو کیسے برابر پیدا کیا، کیسے بنایا آسمانوں کو. 7 آسمان برابر برابر رکھ دیے. کیا میرے آسمانوں کے اندر تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کہیں سے کوئی کریک ہوا، کوئی اس کا کلر کہیں سے خراب ہوا، کہیں سے آسمان پھٹا، کوئی ٹکڑا گرا؟ بتاؤ میرے آسمان کے اندر کوئی تمہیں نقص نظر آیا؟ اور اتنی بڑی چھت بغیر ستون کے میں نے بنائی، ہے کوئی میرے علاوہ کوئی اور بنانے والا؟ شاید تمہیں ایسا آسمان اچھا نہ لگتا، میں نے وہاں چاند بھی لگا دیا، تارے بھی لگا دیے، سورج بھی لگا دیا، کمکمے جل رہے ہیں. رات کو آسمان کتنا اچھا لگتا ہے، دن کو آسمان کتنا اچھا لگتا ہے. یہ کاراگری میری ہے. بتاؤ میرے علاوہ کوئی اور ہے ایسا کرنے والا؟ اللہ اپنا تعارف کرا. اور یقیناً کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی نہیں. اللہ ہی کے کام ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے ہی کام ہے، میں ہی کرتا ہوں، تو پھر مجھے ہی اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرو، مجھے ہی اپنا خالق اور مالک تسلیم کرو، مجھے ہی اپنا رزاق تسلیم کرو، مجھے ہی اپنا پروردگار تسلیم کرو. میں ہی تمہارا مددگار ہوں. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہر چیز کی خبر رکھتا ہوں میں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی خبر رکھتا ہوں میں. کھاؤ میرا، نعمتیں میریاں کھاؤ، اناج میرا کھاؤ، دودھ میرا پیو، شہد میرا کھاؤ، اناج میرا کھاؤ، کپڑے میرے پہنو، بیمار ہو تو شفا میں دوں. اور شکریہ کسی اور کے جا کے
تو کرتا ہے، ہاتھ کہیں اور پھیلاتا ہے، دامن جا کے کہیں اور پھیلاتا ہے، شکریہ کسی اور کے ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے مثالیں دے دے کر بیان فرمایا۔ اور آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 4 مخلوقیں پیدا کی ہیں۔ یہ باتیں آپ بھی یاد رکھ لیں۔ کتنی مخلوق ہیں؟ 4۔ ایک خاکی ہے، ایک آبی ہے، ایک نوری ہے، ایک ناری ہے۔ خاکی، آبی، نوری، ناری، یہ 4 مخلوق ہے اللہ کی اس کائنات میں۔ خاکی ہم ہیں جو مٹی سے خاک سے پیدا ہوئے، ہم خاکی ہیں۔ ایک آبی جو دریاؤں کے اندر ہے، سمندروں کے اندر ہے، مگرمچھ ہے، مچھلیاں، دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آبی ہیں۔ نوری فرشتے ہیں، ناری جنات ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہوئی؟ 4 مخلوق پیدا کی اللہ نے، خاکی، آبی، نوری، ناری۔ خاکی ہم انسان ہیں، آبی پانی کی مخلوق ہے، اور نوری فرشتے ہیں، اور ناری جنات ہیں۔ چاروں مخلوقات میں سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنی خاکی مخلوق سے، فرشتوں سے نہیں، جنات سے نہیں، آبی سے نہیں، خاکی سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی دلیل، خاکی سے پیار کرتے ہیں اس لیے اپنا پاک پیغمبر خاکی پیدا کیا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے سب خاکی تھے۔ آبی کوئی نبی آیا، کوئی جانور، کوئی پانی والا جانور کوئی نبی بنا، کوئی فرشتہ نبی بنا، کوئی جن نبی بنا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب کے سب خاکی تھے، انسان تھے۔ تو یہ بات تو ذہن میں رہے کہ 4 مخلوقات ہیں پوری کائنات میں، خاکی، آبی، نوری، ناری۔ خاکی ہم ہیں، آبی پانی والے جانور ہیں، نوری فرشتے ہیں، اور ناری جنات ہیں۔ اللہ نے ان چاروں کو جمع کر کے نبوت کے لیے انتخاب کیا خاکی کا، نبوت کا انتخاب کیا خاکی مخلوق کا کہ میں نبوت ان کے سر پہ سجا دوں۔ فرشتے نبی نہیں بن سکے، جنات میں کوئی نبی نہیں ہے، اور پانی کے جانوروں میں کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت اللہ نے عطا فرمائی ہے انسان کو جو خاکی مخلوق ہے۔ اس کے بارے میں میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری تابعی ہیں، ان کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ ام سلمہ کی گود میں حضرت حسن بصری کی پرورش ہوئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، بڑے اللہ والے تھے۔ ظاہر ہے جن کی پرورش اللہ کے گھر کے اندر ہوئی ہو کون مقابلہ کرے۔ تو بصرہ میں تھے، تو اسی دور میں رابعہ بصری تھی، وہ بھی وقت کی ولیہ تھی۔ ولی ولی کو پہچانتا ہے، اللہ والے جو ہے یہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ رابعہ بصری نے پانی پر مصلی بچھایا اور اللہ اکبر، حسن بصری نے دیکھا تو انہوں نے زمین سے 3 فٹ اوپر مصلی بچھایا، اللہ اکبر۔ ولی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، کمال اللہ کا ہوتا ہے۔ نبی کا معجزہ، ولی کی کرامت،
یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، رابعہ میں تیرے زہد و تقوی کو جانتا ہوں، اللہ نے جو تجھے مقام عطا فرمایا اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن فخر نہ کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے نبوت جو دی ہے وہ مردوں کو دی ہے، عورتوں کو نہیں دی۔ آج تک کوئی عورت نبی نہیں بن سکی، نبی جتنے بھی آئے سب کے سب مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ تو جب عورت کوئی نبی بن نہیں سکی، اللہ نے مردوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا، تو فخر کس بات کا؟ سبحان اللہ۔ رابعہ تو رابعہ تھی، کہنے لگی حسن بات آپ کی ٹھیک ہے، عورت اگر نبی بن نہیں سکتی تو نبیوں کو جن تو سکتی ہے۔ یہ نبی کون ہوتے ہیں؟ ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، گود میں پرورش پاتے ہیں، ماں کے سینے سے دودھ پیتے ہیں، ماں ہی جھولا جھلاتی ہے، پرورش اللہ کرتا ہے۔ یہ نبی کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں، یہ ماؤں کے لال ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اعزاز اللہ نے مردوں کو عطا فرمایا، اور اس مخلوق سے اللہ کو کتنا پیار ہے۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جہاں روشنی ہی روشنی ہو، اندھیرا نہ ہو، اس کو روشنی کی قدر نہیں ہوگی۔ روشنی کی قدر نہیں، روشنی کی قدر اس وقت ہوگی جب روشنی کے وقت اندھیرا آئے۔ ماں باپ کی قدر، والدین کی قدر والدین کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ والدین کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب یہ سایہ اٹھ جاتا ہے اور اسے ٹھوکریں ملتی ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ اے کاش اگر میری ماں زندہ ہوتی آج میرے لیے دعا کرتی، میں اپنے دکھ اپنی ماں کو سناتا، اپنے باپ کو سناتا، ان سے مشورہ لیتا۔ تو فرشتے تو دن رات اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مخلوق ایسی ہوگی جو زمین پر جا کر میری عبادت کرے گی، میرا ذکر کرے گی، دن رات میری یاد میں لگی رہے گی، کچھ مجھے تسلیم کریں گے، کچھ میرے منکر ہوں گے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، اللہ اگر آپ صرف اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے انہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہیں نا، ہم تو ڈے نائٹ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرا ذکر بلند کرتے ہیں، اللہ تو ان کو کیوں پیدا کرے گا؟ نہ پیدا کر ان کو۔ فرشتوں نے یہ جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ ان کو اعتراض تھا، فرشتوں کو اعتراض نہیں تھا، اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ اللہ تو مختار کل ہے، اللہ کسی سے مشورہ لینے سے پاک ہے، جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو کسی سے مشورہ نہیں لیتا، وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو کن کہے ہو جائے گا۔ لیکن اس نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے کہ محبوب جب بھی کوئی کام کرو وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو تم اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے لیا کرو۔ حالانکہ نبی کو بھی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی وحی کے تابع ہے، نبی تو وہی کرے گا جو اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا، نبی تو وہی کرے گا۔ جب نبی وحی کے تابع ہے تو مشورے کی کیا ضرورت؟ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نبی کا ہر کام امت کے لیے سبق ہے، یہ ہمیں سمجھانا ہے۔ وہ مثال ہے نا کہ کہنا بیٹی کو ہے، سنانا بہو کو ہے۔ تو اللہ کہہ تو پیغمبر کو رہے ہیں
اور حقیقت میں یہ امت کے لیے سبق ہے کہ اے امت محمدیہ تم جو کام کرو، کیونکہ ہم تو وہی کتابیں نہیں ہیں، اللہ کے حکم ہمارے اوپر ڈائریکٹ تو نہیں آئیں گے، تو کہا کہ جب تم کوئی کام کرو، تم کام کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اگر عبادت ہی مقصود ہے تو عبادت کے لیے ہم ہیں نا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری دن رات۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، تم دن رات عبادت کرتے ہو نا، نیکی کرتے ہو نا، نیکی کی قدر اس وقت ہوگی جب گناہ سامنے ہوگا، روشنی کی قدر اس وقت ہوگی جب اندھیرا سامنے ہوگا، حق کی قدر اس وقت سامنے ہوگی جب باطل سامنے ہوگا، ایسے کیا پتہ چلے گا؟ تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ وہ جھگڑے فساد کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، گناہوں کے ساتھ اس زمین کو ناپاک کر دیں گے۔ سبحان اللہ، میرے رب نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے کہ جہاں نمرود جیسے نافرمان ہوں گے وہاں ابراہیم جیسے فرما بردار بھی ہوں گے، جہاں فرعون جیسے نافرمان ہوں گے وہاں موسیٰ جیسے فرما بردار بھی ہوں گے، جہاں ابو جہل جیسے آئیں گے وہاں ابو بکر جیسے بھی آئیں گے۔ تم دیکھتے ہو ان کی طرف، میں دیکھتا ہوں ان کی طرف۔ ہاں میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے سر پر میں اپنی نیابت کا تاج سجانا چاہتا ہوں، وہ میرے نائب ہوں گے۔ جنات ہیں ان میں شر زیادہ ہے، خیر کم ہے، انسان ہے اس میں خیر زیادہ ہے، شر کم ہے، تو اس لیے میں بنانا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، یہاں ایک بات یاد آئی، یہ بات بھی بڑے موقع پر یاد آ گئی۔ ایک خلیفہ بنایا اللہ نے اپنا اور ایک بنایا محمد الرسول اللہ نے اپنا، ایک اللہ کا خلیفہ اور ایک محمد الرسول اللہ کا خلیفہ۔ جب اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا تو شیطان نے اعتراض کیا۔ اللہ رب العزت نے آگے چل کر آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ایک شیطان نے انکار کیا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، لعنتی کہلا۔ اور دوسرا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ جس کو بنایا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھتے جائیں، اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا حضرت آدم کو، اور نبی علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا ابو بکر کو۔ اللہ نے اپنے خلیفے کا اعلان کیسے کیا؟ سب کو کہا کہ یہ میرا خلیفہ ہے، اسجدوا لآدم، اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ایک نے انکار کر دیا تو اللہ نے اس کو لعنتی کہلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ بنایا ابو بکر صدیق کو، اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور امت کو کہا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ سب نے خلیفہ مان لیا، خلافت مان لی، ایک نے انکار کیا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں تو حضرت علی کو مانتا ہوں، میں نہیں، اس کو تیرا خلیفہ میں نہیں مانتا۔ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے، اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے۔ آگے آپ خود سمجھ جائیں۔ شین شر سے ہے، شرارت سے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے کہا اے اللہ ایسے لوگوں کو جو زمین پر جا کر لڑائی جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، ایسے لوگوں کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری حمد و ثنا ہم تو بیان کر رہے ہیں نا، دن رات تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو یا اللہ ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ نے انسان کی بڑائی فرشتوں کے سامنے کیسے بیان کی؟ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی وکالت فرشتوں کے سامنے کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم تو ہو ہی میری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے۔ انسان جو ہے کمال تو یہ ہے نا کہ تمہیں کوئی کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، سونا جاگنا نہیں ہے، بیوی بچے نہیں ہے، تم تمام چیزوں سے پاک ہو، تمہارا کام ہی یہ ہے کہ میری کبریائی بیان کرو، میری عبادت کرو۔ انسان کے ساتھ اتنے کام ہیں، اتنی مصروفیت ہے، اتنے دنیا کے جھمیلے ہیں کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر دن میں 5 دفعہ میرے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے نا کہ اپنے کام چھوڑ کر آواز آئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اپنے بیوی بچے چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیا، دکان چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وضو کر کے سامنے آ کے کہتا ہے اللہ اکبر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آیا۔ اے فرشتوں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اچھا، وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھی سامنے بلایا اور آدم کو بھی، اب چیزوں کے نام پوچھے، کلہا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی، فرشتوں بتاؤ روٹی کسے کہتے ہیں، پانی کسے کہتے ہیں، سونا کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں؟ اب اگر وہ کھانا کھاتے تو انہیں پتہ چلتا نا کہ روٹی اس کو کہتے ہیں، وہ تو کھانے پینے سے پاک تھے، انہیں کیا ضرورت تھی؟ روٹی نہ کھاؤ گے تو کیا ہوگا، پیاس لگی ہوگی پانی نہیں پیو گے تو کیا ہوگا، بیمار ہوگے تو کیا ہوگا؟ ان چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتے کہنے لگے مولا ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے پھر کیا کہا، ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی، سبحان اللہ، تمہیں پتہ ہے اگر فرشتے روٹی کھاتے تو بتاتے کہ روٹی ایسے ہوتی ہے، بھوک کے وقت کام آتی ہے، پانی پیاس کے وقت کام آتا ہے، نیند سکون کے وقت آتی ہے، سکون کرنے کا نام نیند ہے۔ فرشتے یہ کام کرتے تو انہیں پتہ ہوتا، وہ تو ان ساری چیزوں سے پاک تھے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اللہ رب العزت نے سوال کیا فرشتوں سے، بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا کہ ہم سب کچھ کرتے تو بتاؤ نا ان چیزوں کے نام۔ جب کچھ نہ کہہ سکے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے نہیں اللہ تو پاک ہے، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں الا ما علمتنا، جن چیزوں کا تو ہمیں علم دیتا ہے نا، بتاتا ہے ہمیں، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، اس سے آگے پیچھے ہم نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم۔ قال، اللہ کا اپنے بندے سے پیار کا اندازہ دیکھیں، قرآن کریم کے اندر انبئونی، وہاں کہا انبئونی، فرشتوں مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، مجھے بتاؤ۔ جب نہ بتا سکے تو آدم علیہ السلام سے کہا قال یا آدم انبئہم، تو بتا ان کو، فرشتوں کو، یعنی اے آدم تو استاد ہے، فرشتے شاگرد ہیں، جو علم دیتا ہے اسے استاد کہا جاتا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اسے شاگرد کہا جاتا ہے۔ اوپر اللہ نے رب العزت نے فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، وہ نہ بتا سکے۔ اور یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قال یا آدم انبئہم، اے آدم تو بتا ان کو،
اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، اس چیز کا نام یہ ہے، کیونکہ یہ آدم کے تقاضے تھے۔ فرشتے تو ان چیزوں سے پاک ہے، اب آدم کے یہ تقاضے تھے، آدم نے فوراً بتا دیا، اس کا نام روٹی ہے، اس کا نام پانی ہے، اس کا نام فلاں چیز ہے، اس کا نام فلاں چیز ہے، اس کا نام دودھ ہے، یہ شہد ہے، یہ اناج ہے، یہ فلاں فلاں۔ جب بتا دیے، فلما انبأهم باسمائهم، جب بتا دیے سارے نام، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، بتا دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم نے جو بتائے، آدم علیہ السلام نے، تو آدم کو کس نے بتائے؟ آدم علیہ السلام کو کس نے بتائے کہ روٹی ایسے ہوگی، پانی ایسے ہوگا، دودھ ایسے ہوگا، شہد ایسے، یہ کس نے بتائے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے، ہونٹ ہلاتا ہے، بتاؤ اس بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا کہ بیٹا ایسے دودھ پیا کر؟ کس نے سکھایا؟ پھر آگے چلیں، بچے کو دودھ پینے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ انڈا ٹوٹا، چوزا باہر نکل آیا، چوزا دوڑتا ہے، اس کو چلنا کس نے سکھایا؟ اس کو دوڑنا کس نے سکھایا؟ پھر مرغی ٹک ٹک کرتی ہے، بچے سارے دوڑتے ہیں، بتاؤ یہ سمجھ بوجھ کس نے دی کہ اماں بلا رہی ہے، فوراً بچے دوڑ کے چلے گئے اس کے پاس؟ اللہ فرماتے ہیں وہ یقیناً میری ذات ہے، وہ یقیناً میری ذات ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، روئے نہ تو دائیاں رلاتی ہیں، اور طب میں لکھا ہے رلایا اس لیے جاتا ہے، بچہ روئے گا تو اس کی نسوں کے اندر جو گندا خون یا گندا پانی ہوگا وہ نکل جائے گا۔ تو یہ چیز بچے کو رونا کس نے سکھایا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں ہی تو ہوں، یہ سب کچھ میں نے سکھایا۔ جب یہ ساری چیزیں میں سکھا رہا ہوں تو قال یا آدم انبئهم باسمائهم، تو یہ ساری چیزیں آدم کو بھی میں نے ہی سکھائی تھی، میں نے سکھائی تھی۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے فرشتوں سے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ، بتا دیا نا میرے آدم نے، بتا دی نا ساری چیزیں، تم کہہ رہے تھے وہ خون ریزیاں کریں گے، جھگڑے فساد کریں گے، اور آج بھی اس دور میں بھی 2022 میں بھی اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، تہجد کے وقت روتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں آ کے روتا ہے، یا اپنے گھر میں اندھیرے میں مصلی بچھا کر روتا ہے، دعا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رو رو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اس بندے پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے رات کے اندھیرے کے اندر اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، بستر گرم ہے، اسے نیند بھی آ رہی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میری بارگاہ میں آیا، مصلی پر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ فرشتوں بتاؤ میں اپنے بندے کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ فرشتے رشک کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے بندے تیرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، میں اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ مجھے میرے بندے بڑے پیارے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اپنی قوم کے لیے، اللہ یہ میری بات نہیں مانتے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم جاؤ فلاں محلے کے اندر کمہار ہے، اس نے برتن بنائے، اس کمہار سے جا کے کہو ڈنڈا اٹھائے اور سارے برتن توڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کمہار سے کہنے لگے یہ برتن تو نے بنایا؟ کہا کیسے کہ ڈنڈا اٹھا سارے برتن توڑ دے۔ اس نے کہا میرا دماغ خراب ہے، اتنی محنت کے ساتھ میں نے بنائے ہیں، مٹی کو دبایا، پانی لگایا، اس کو نرم کیا، پھر اس کو
وہ پہیے کے اوپر جوڑا، پھر بڑی محنت سے میں نے برتن بنائے، پھر رنگ لگایا، آج برتن تیار ہو گئے پک کے، میرا دماغ خراب ہے، میں ان کو توڑ دوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ تو توڑتا نہیں۔ کہا موسیٰ جس نے اپنے ہاتھ سے برتن بنائے ہیں وہ برتن نہیں توڑتا، میں نے اپنے ہاتھ سے بندوں کو بنایا، میں تیرے کہنے پر کیسے ان کو برباد کر دوں؟ کیسے برباد کر دوں؟ اللہ نے ہر چیز کو کن سے بنایا، کن سے، کن کہا، آسمان، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، سمندر، دریا، جنت، جہنم، فرشتے، حور و ملائک، کن کہا، بنا دیے۔ لیکن جب انسان کے بنانے کی باری آئی، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدیہ، اے انسان تجھے میں نے اپنے قدرت والے بے مثال ہاتھوں سے بنایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر بنا کر ایسے نہیں تجھے چھوڑ دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تجھے بڑی عظمت والا بنایا، بڑی شان والا بنایا، اتنی عظمت والا بنایا کہ فرشتے بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ نے خود تیری وکالت کی ہے، اور اللہ نے سب کچھ بنایا، قسمیں نہیں اٹھائی۔ جب انسان کو بنایا تو 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اللہ نے انسان کی کتنی عظمت بیان فرمائی، فرشتوں کے سامنے ہماری وکالت کی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں میں خوب جانتا ہوں جو چیزیں آسمان میں چھپی ہوئی ہیں، جو زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ درختوں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، یہ پانی درختوں سے آتا ہے، یہ چیزیں جو پھل اور یہ ترکاریاں تم کیا سمجھتے ہو درختوں سے نکلتی ہیں یا زمین سے اگتی ہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے، میں بارش نہ برساؤں تو قحط سالی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ ہم بارش برساتے ہیں، اولے برساتے ہیں، ان اولوں کے اندر بھی رب نے شفا رکھی ہے، ہمیں قدر نہیں ان چیزوں کی۔ اطباء فرماتے ہیں جب اولے پڑے، اولے چن لیا کرو، چن کے کسی کانچ والی شیشی میں ڈال لیا کرو، اور یقیناً وہ پانی ہو جائے گا، پھر اس کے ایک ایک 2 قطرے آنکھوں میں ڈال لیا کرو، تمہیں کبھی موتیا شوتیا ان چیزوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ پانی کہاں سے تیار ہوتا ہے، اللہ نے کیسے اوپر فلٹر پلانٹ بنا رکھے ہیں، سبحان اللہ، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، یہ بھاپ اوپر چلی جاتی ہے، اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس بھاپ کے اندر جو مضر اثرات ہیں وہ ظاہر الگ کر دو، صاف الگ کر دو۔ کیسی لیبارٹری ہیں اوپر، یہی پانی ہے نا، یہی پانی ہے، اس کے اندر کھارا پن، زہریلے اثرات ختم کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس میں میٹھا ڈالتے ہیں، پانی واش ہوتا ہے، میٹھا پانی بن جاتا ہے، پھر میٹھے پانی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس میں صحت ڈال دیتے ہیں، صحت ڈالنے کے بعد پھر وہ پانی تیرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اپنے کھیتوں کو دے، اپنی زمینوں کو دے، اپنے ڈیم بھرو، تمہاری لینوں میں پانی آئے نہ یہ الگ بات ہے، لیکن رب نے تو کمی نہیں چھوڑی، اس نے تو اپنی نعمتوں کی بہار برسا دی ہمارے اوپر۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے سارے خزانے میرے پاس ہیں، میں جانتا ہوں کون سی چیز کہاں ہے، لیکن میں تمہیں دیتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم جو ظاہر کرتے ہو نا، تمہارے سینوں میں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔